لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم منہاج العربیہ حصہ اول کی تمرین نمبر 2 یعنی آخری سبق آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من انتا، من مانے کون اور انتا مانا ہوتا ہے تو۔ من انتا، تو کون ہے۔ انا مسلمن، انا مانا ہوتا ہے میں اور مسلمن مانا ہوتا ہے مسلمان، میں مسلمان ہوں۔ حل انتا طیبن، حل مانا ہوتا ہے کیا، انتا مانا ہوتا ہے تو، اور طیبن مانا ہوتا ہے اچھا۔ حل انتا طیبن، کیا تو اچھا ہے۔ نعم انا طیبن، نعم کا مانا ہوتا ہے ہاں، جی ہاں۔ انا مانا ہوتا ہے میں اور طیبن مانا ہوتا ہے اچھا۔ نعم جی ہاں، انا طیبن میں اچھا ہوں۔ ایو شغل خیر عندک، ایو مانا ہوتا ہے کون سا، اور شغل مانا ہوتا ہے کام، خیر مانا ہوتا ہے بہتر بہترین، عندک ہوتا ہے تیرے نزدیک، عند مانا ہوتا ہے نزدیک پاس، اور کاف ضمیر مخاطب کے لیے۔ ایو شغل کون سا کام، خیر عندک تیرے نزدیک بہتر ہے۔ عندی ذکر اللہ خیر، عندی یا متکلم کے ساتھ ہے یہ، تو میرے نزدیک ذکر ہوتا ذکر، اللہ مانا ہوتا اللہ، اور خیر مانا ہوتا بہترین۔ عندی میرے نزدیک، ذکر اللہ اللہ کا ذکر، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، خیر بہترین ہے۔ عندی ذکر اللہ خیر، میرے نزدیک اللہ کا ذکر بہترین ہے۔ ایو شغل بعدہ خیر، ایو مانا ہوتا کون سا، شغل مانا ہوتا کام، اور بعد مانا ہوتا بعد میں، اور ہا ضمیر لوٹ رہی ہے یہ ذکر کی طرح۔ بعدہ اس کے بعد، یعنی اس ذکر کے بعد، خیر بہترین معنی، اس کا معنی ہوتا بہترین۔ ایو شغل کون سا کام، بعدہ خیر اس کے بعد بہتر ہے، یعنی ذکر اللہ کے بعد کون سا کام بہتر ہے۔ بعدہ القراءۃ والکتابۃ خیر، بعدہ اس کے بعد، القراءۃ پڑھنا، والکتابۃ اور لکھنا، خیر بہترین، اس کے بعد پڑھنا اور لکھنا بہترین ہے۔ ایو شیء ضروری للکتابۃ، ایو مانا ہوتا کون سا، شیء مانا ہوتا چیز، ضروری مانا ہوتا ضروری، لام آتا لیے کے لیے، اور کتابۃ مانا ہوتا لکھنا۔ ایو شیء کون سی چیز، ضروری للکتابۃ لکھنے کے لیے ضروری ہے۔ قلم الرصاص، رصاصی ضروری للکتابۃ، قلم الرصاصی پینسل، نہیں پینسل نہیں سوری پین، اس کا معنی لگائیے آپ پین، قلم الحبری کا معنی پین ہوتا پینسل ہوتا ہے۔ قلم الرصاصی پین، فونٹین پین، ضروری ضروری ہے، للکتابۃ لکھنے کے لیے۔ قلم، یا اس کو یوں کہہ لیجئے فونٹین پین ضروری ہے لکھنے کے لیے، پین لکھنے کے لیے ضروری ہے۔ وقلم الحبر ایضا، قلم الحبری پینسل، ایضا معنی ہوتا ہے بھی، وقلم الحبر ایضا اور پینسل بھی، پورے کا معنی ہوگا لکھنے کے لیے پین اور پینسل ضروری ہے۔ الک حدیقۃ، حمزہ استفہام ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کیا، الک معنی تیرا، اس کو لگا لیجئے، یا تیرے لیے لگائیں گے تو یہ درست نہیں ہوگا، تیرا لگا لیجئے، کیونکہ لام لیے کے لیے آتا ہے تو یہ ملکیت کے لیے بھی آتا ہے، اور کاف یہ مخاطب کی ضمیر ہے، تو لکا تیرے لیے ہوگا اس کا لفظی معنی، لیکن مفہومی معنی یہ ہوگا کہ تیرا۔ حدیقۃ کوئی باغ، کیونکہ نکیرہ ہے تو کوئی لگا لیجئے۔ الک حدیقۃ کیا تیرا کوئی باغ ہے۔ نعم لی حدیقۃ، جی ہاں لی میرا، حدیقۃ ایک باغ ہے، کوئی باغ یا ایک باغ۔ نعم لی حدیقۃ میرا باغ ہے، میرا ایک باغ ہے۔ اس کے بعد میں ہے یہ ما فی الحدیقۃ، ما معنی ہوتا ہے کیا، اور فی معنی ہوتا ہے میں، حدیقۃ معنی ہوتا ہے باغ۔ ما فی الحدیقۃ باغ میں کیا ہے، اس کو پورے کو پڑھیں گے، باغ میں کیا ہے۔ فی الحدیقۃ
باغ میں کثیر من الشجری بہت سے درخت ہیں، والزہری والفاکہتی باغ میں بہت سے درخت، پھول اور میوہ ہے، ومن الفاکہتی رمان وتین وعنب وتفاح وبرتقال وموز، اور میوہ میں سے من معنی سے فاکہۃ میوہ، رمان معنی ہوتا ہے انار، تین معنی ہوتا ہے انجیر، عنب معنی ہوتا ہے انگور، تفاح معنی ہوتا ہے سیب، برتقال معنی ہوتا ہے سنترا، موز معنی ہوتا ہے کیلا، اور فاکہ اور میوہ میں سے انار اور انجیر اور انگور اور سیب اور سنترے اور کیلے ہیں۔ فی الصیفی فی معنی ہوتا ہے میں، اور فصل الصیفی معنی ہوتا ہے گرمی کا موسم، فصل معنی ہوتا ہے موسم، صیف معنی ہوتا ہے گرم۔ فی فصل الصیفی گرمی کے موسم میں الرمان والبرتقال والتفاح مفید، انار، رمان معنی ہوتا ہے انار، برتقال معنی ہوتا ہے سنترا، تفاح معنی ہوتا ہے سیب، مفید معنی ہوتا ہے فائدہ مند۔ الرمان والبرتقال والتفاح مفید، انار، سنترے اور سیب گرمی کے موسم میں کیا ہے؟ مفید ہے۔ وفی الصیف شتاء التین والعنب مفید، ومن ہوتا ہے فی معنی ہوتا ہے میں، اور فصل معنی ہوتا ہے موسم، شتاء معنی ہوتا ہے ٹھنڈا، ٹھنڈی کے موسم میں، جاڑے کے موسم میں التین والعنب مفید، انجیر اور انگور مفید ہیں، مفید ہیں، جاڑے کے موسم میں انجیر اور انگور مفید ہیں۔ وَهَذَا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ، واو کا معنی لگا لیجئے اور ہاذا معنی ہوتا ہے یہ، من معنی ہوتا ہے سے، فضل معنی ہوتا ہے مہربانی، اللہ معنی اللہ، قدرت معنی ہوتا ہے طاقت، اور قدرتی ہی ہوگا اس کی طاقت، واو کا معنی اور آتا ہے۔ وَهَذَا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی مہربانی سے ہے، وقدرتی ہی، اور اس کی طاقت سے اور اس کی قدرت سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی قدرت سے ہے۔ وفضل اللہ عظیم، فضل معنی ہوتا ہے مہربان، اللہ معنی ہوتا ہے اللہ، عظیم معنی بڑا، اور واو کا معنی ہوتا ہے اور، وفضل اللہ عظیم، اللہ کی مہربانی بڑی ہے، اللہ کا فضل بڑا ہے۔ افی کل شیء قدرت اللہ، حمزہ استفہام ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کیا؟ فی معنی ہوتا ہے میں، اور کل معنی ہوتا ہے سب، شیء معنی ہوتا ہے چیز، قدرت معنی ہوتا ہے طاقت، اللہ معنی ہوتا ہے اللہ، قدرت اللہ اس کا معنی لگا جی اللہ کی قدرت۔ افی کل شیء قدرت اللہ، ہر ایک چیز اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کی طاقت میں ہے۔ نعم فی کل شیء قدرتہ، نعم کا معنی ہوتا ہے ہاں، اور فی معنی ہوتا ہے، کیونکہ یہ حمزہ استفہام کے ساتھ ہے تو اس کا پورے کا معنی آپ لگا لیجئے، کیا ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، کیونکہ حمزہ استفہام چھوٹ گیا تھا، معذرت چاہتے ہیں، کیا ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، یہ سوال ہے حمزہ استفہام کے ذریعے، تو یہاں پر جواب دے رہے ہیں نعم جی ہاں، فی کل شیء قدرتہ، فی معنی ہوتا ہے میں، کل معنی ہوتا ہے ہر یا سب، شیء معنی ہوتا ہے چیز، اور قدرت معنی ہوتا ہے طاقت، قدرت، اور ہا ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اس میں جلالت کی طرف۔ فی کل شیء قدرتہ، جی ہاں ہر چیز، قدرتہ اس کی قدرت میں ہے، اللہ جی ہاں ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے، ہماری یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اس کے بعد کون سا ویڈیو شروع کیا جائے، کیونکہ آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے منہاج العربیہ حصہ اول مکمل ہوئی، اس کے اندر جو بھی بہتریاں خوبیاں ہیں یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، اور جو خامیاں جو کمیاں ہیں یقیناً یہ سب ہماری جانب سے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں